ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرما۔ مالک اس بہتر عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ حاضرین کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ امت مسلمہ کو اتحاد اور محبت نصیب فرما۔ ملک پاکستان کو حفاظت فرما۔ دہشت گردی کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا فرما۔ امت مسلمہ جہاں جہاں بھی ہے محبت آل محمد کو استقامت نصیب فرما۔ موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ کعبہ کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مالک کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، جتنا بلند ہو سکے اتنی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں نبی ایسا عطا فرمایا۔ واہ 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 جی واہ۔ اس نے بنایا اپنے لیے تھا، دے اس نے ہمیں دیا۔ کروڑوں سجدے ہیں اس ذات کو جس نے ہمیں وہ ہادی برحق عطا فرمایا، جسے اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بنایا تھا، جسے اس نے پلے والے چہروں کو یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا ہے میں اسے ہاتھ اٹھا ہوں، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت جملہ سنا، بڑا خوبصورت طریقے سے جملہ سنا، میں جملے کو مزید کھولتا ہوں۔ محمد بکھرے تو علی ہوتا ہے، علی سمٹے تو محمد ہوتا ہے۔ میں وہ شان مصطفیٰ کیسے بیان کروں جس کے نقش قدم پہ چلنے والے کو زمانہ علی کہے۔ میں اس مصطفیٰ کی مدحت کیسے بیان کروں جس کی زبان چوسنے والا خطیب منبر سلونی بنے۔ اور بڑا بہترین جملہ عقیدے والوں کے لیے کہنے لگا ہوں، جس کے نقش پا کو چلنے والا ابدیت کی ایسی معراج پا جائے کہ وہ کم بھی نہ ہو اور علی بھی ہو جائے۔ اللہ نے اس نبی کو شاہد بنا کے بھیجا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، خدا کہتا ہے میرا حبیب ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا۔ کب گواہ بنایا تھا؟ جب کب نہ تھا۔ میرے پاس شیعہ سنیوں لفظ ہی نہیں کہ میں کیا کہوں کہ کیا کہوں، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں لفظ کہوں گا وہ لفظ بھی نہیں تھے۔ میں کہوں کائنات میں اندھیرا تھا تو اندھیرا بھی مخلوق ہے۔ میں کہوں گا کہ نبی نور سے بنے تو نور کو نبی سے پہلے ماننا پڑے گا۔ پھر میں کیا کہوں گا کیا تھا اور یہ تھے۔ پھر میرے پاس ایک ہی لفظ ہے، ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا ایک عزت پانے والا تھا۔ خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں وارد ہوا، اے محمد اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی آپ نے ہزاروں دفعہ سنا۔ اگر تجھے نہ بناتا تو افلاک کو نہ بناتا۔ افلاک سے مراد آسمان نہیں، آسمان کے لیے عربی زبان میں لفظ سما موجود ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اگر تجھے نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بناتا، فرمائیے افلاک ہی نہ بناتا۔ لغت اٹھا کے دیکھو، عربی تفسیر اٹھا کے دیکھو۔ فلک اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد کوئی چیز گھوم رہی ہے۔ ذرہ سے لے کے سریا تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو محو طواف نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے خدا نے فرمایا کوئی بھی چیز کائنات میں نہ ہوتی اگر تو نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ زمینیں ہیں تو تیری وجہ سے، یہ آسمان ہے تو تیری وجہ سے، یہ سورج ہے تو تیری وجہ سے، یہ چاند ہے تو تیری وجہ سے۔ جیسا کہ رانا برادران ہر سال سرکار کا میلاد مناتے ہیں،
محبت ہے آپ لوگ تشریف لے آتے ہیں، ان کی محبت ہے وہ منعقد کرواتے ہیں. جب وہ محبت کے ساتھ اس کا انعقاد کرتے ہیں پھر ان کا جی چاہتا ہے کہ سرکار مصطفیٰ کے ماننے والوں نے آنا ہے، سرکار کا میلاد منانا چاہیے. وہ قلین سجا دیتے ہیں، وہ شامیانہ لگا دیتے ہیں، وہ چراغاں کر دیتے ہیں، وہ لائٹیں جلا دیتے ہیں، وہ پھول رکھ دیتے ہیں، وہ منبر سجا دیتے ہیں، وہ کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ نبی کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں. اس کا مطلب ہے یہ قلیل ذاتی محبت میں نہیں آئے، یہ نبی کی محبت میں آئے ہیں. یہ جو آپ کے سر پہ صاحبان ہے یہ ذاتی عقیدت میں نہیں آیا، یہ نبی کی محبت میں آیا ہے. یہ جو پھول نظر آ رہے ہیں یہ بھی نبی کی وجہ سے آئے ہیں. یہ جو مجمع نظر آ رہا ہے یہ بھی نبی کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب وجہ اس سارے میلاد کی مصطفیٰ ہے. اگر آج کوئی آئے گا اور وہ پوچھے گا یہ سب کچھ کیوں ہے تو وہ کہیں گے میلاد ہو رہا ہے. کل وہی بندہ اسی دروازے پہ آ کے دیکھے گا، نہ قلین ہوں گے، نہ صاحبان ہوگا، نہ لوگ ہوں گے، نہ ممبر ہوگا، نہ پھول ہوں گے، نہ ممبر ہوگا، نہ ذاکر ہوں گے، نہ نعت خوان ہوں گے. وہ پوچھے گا وہ سب کچھ کہاں گیا تو بتانے والا کہے گا وہ سب کچھ تھا میلاد کی وجہ سے. میلاد ختم، رونق ختم، میلاد ختم، ممبر چلا گیا، میلاد ختم، قلین اٹھا لیا گیا، صاحبان اکھاڑ دیا گیا. میرے اللہ اگر تو نے کہا ہے کہ کائنات بنائی ہی نبی کی وجہ سے ہے تو اگر نبی دنیا سے چلے گئے ہیں زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بجھا دے، چاند کو واپس لے جا، تاروں کی رمق کو ختم کر دے. ہمارے گستاخ نمبر محمد تھے نہیں، محمد ہے. وہ تھے مصطفیٰ مصطفیٰ تھے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی دنیا سے چلے گئے، اب حاضر نہیں، اب ناظر نہیں، اب نبی ہماری مدد نہیں کر سکتے، اس مسلمان کو چاہیے وہ اپنا کلمہ تبدیل کرے، اپنی اذان تبدیل کرے. اذان میں کیا کہتا ہے مائک پہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اے نہیں. یا تو پھر اذانیں بدلی، وہاں سیغہ استعمال کر کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول تھے، نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے. یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں ہوتا. زمانے کی 3 قسمیں ہیں، یا ماضی ہے، یا حال ہے، یا مستقبل ہے. یا نوجوان سکول کالجز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا پریزنٹ ہے، یا پاسٹ ہے، یا فیوچر. یہ ماضی کی 3 قسمیں. آل محمد ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں. ان کے لیے ہم تھے کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ زمانے میں رہتے ہی نہیں. اب اگلی صدر بڑی بڑی ہے، میرا مالک مجھے ایک بندہ وہ دے دے جو صدر کی قیمت دے سکے. اگر یہ زمانے کے بعد ہوتے تو یہ امام زمانہ نہ ہوتے. امام کہتے ہیں آگے چلو، یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلتے، زمانہ ان کے پیچھے. یہ آج یہ جو ہماری بحث چل رہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانا چاہیے یا 17 ربیع الاول کو، 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی. یہ چاند کے بعد نہیں، یہ چاند سے پہلے. لیکن میرا تو جی چاہتا ہے میرے اہل سنت بھائی 12 کو نبی کا میلاد مناتے ہیں اور 12 ہی ربیع الاول کو نبی کی وفات کا دن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی آئے بھی 12 کو تھے، نبی گئے بھی 12 کو ہیں. تو کوئی بھی میرا شیعہ اس جگہ پہ آ کے کمزرفی کا مظاہرہ نہ کرے. اگر میرے کو سنی بھائی کہے کہ 12 کو آئے 12 کو گئے تو انہیں بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ کہا کریں کہ آپ کو آپ کا عقیدہ مبارک، یہ بہت اچھا عقیدہ ہے، بے شک آپ نے نبی کو مانا ہے. 12 کو آئے 12 کو چلے گئے، کم از کم آپ نے اتنا تو مان لیا کہ نبی آتا بھی 12 کے ساتھ ہے، نبی چاہتا بھی 12 بھی ہمیں چاہیے. یہ 12 کی عدد سے بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نبی آئے بھی 12 کے ساتھ، نبی گئے بھی 12 کے ساتھ. 12 رسول. اب اجازت ہو تھوڑی طالب علمانہ سی بحث. خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو شاہد بنایا. نام صاحب شاہد یعنی کہ میں اپنے نبی کو گواہ بناتا ہوں.
گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو، موجود بھی ہو، اور صرف ناظر نہ ہو، پہچان بھی رہا ہو۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلی آنکھیں نہیں کھولتے، کھول لے تو پھر آنکھیں ٹہرتی ہیں، ٹہر جائیں تو پھر پہچانتا نہیں، پہچان لے تو جانتا نہیں۔ آنکھیں کھولی، اب اس کی آنکھیں متلاشی، ماں نے اٹھا لیا، اس سے نہیں پتا یہ ماں قریب بیٹھے کی ذمہ داری، اب اسے یہ پتا ہے کہ کسی نے اٹھایا، لیکن یہ نہیں پتا یہ کون۔ تھوڑے عرصے بعد اسے پہچان ہوگی یہ میری ماں، لیکن جانتا نہیں، اس ماں کا مکمل عارف نہیں، اس ماں کی مکمل حقیقت سے واقف نہیں۔ شاہد اسے کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، چیز کو باہر سے بھی دیکھے، چیز کو اندر سے بھی دیکھے۔ اردو کا ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، گواہی دیکھنے والی چیز کی نہیں ہوتی، نادیدہ چیزوں کی گواہی ہوتی۔ میں لفظ پھر کہنے لگا جن کا دھیان سے سننے ہیں، جو میلاد سن رہے ہیں، گواہی دیکھی ہوئی چیز کی نہیں ہوتی، نہ دیکھی ہوئی چیز کی۔ اس لیے ہر مہینے کی چاند دیکھنے کے لیے رویت کمیٹی کو گواہیاں چاہیے، اس لیے کہ وہ چاند نظر نہیں آتا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا یہ پہلی کا سورج ہے، یہ دوسری کا سورج، سورج سب کو نظر آتا ہے، چاند پہلی کا کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو نہیں آتا۔ صحیح بخاری ابھی ممبر پہ لے کے میں حدیث نکالتا ہوں، نبی نے فرمایا انا کا شمس و علی کل قمر، سورج ہو علی چاند ہے، مصطفیٰ سورج تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا، علی چاند تھے، کسی نے مانا کسی نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمارے نبی مصطفیٰ کو گواہ بنا کے بھیجا، کس چیز پہ گواہ؟ ایک لمحے کا میرا سٹیٹس دیکھیے گا کہ نبی کا معیار کیا ہے، نبی کا عہدہ کیا ہے، نبی کا رتبہ کیا ہے۔ نبی نے آگے زمانے میں یہ گواہی نہیں دینی کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ گواہیاں نبی کے لیے چھوٹی ہیں۔ نبی نے سورج اور چاند کی گواہی نہیں دی، میرے نبی کی معیار گواہی دیکھنا کہ میرا مصطفیٰ کا معیار کیا ہے۔ میرا نبی زمین اور آسمان گردش لیل و نہار کی گواہی نہیں دے گا، میرا مصطفیٰ کے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے۔ مجمع چپ ہو گیا، میں نے ابھی بتایا تھا کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو چیز کو دیکھے بھی، جو چیز کو جانے بھی، جو چیز کو پہچانے بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ نے سن کے گواہی نہیں دی، وہ دیکھ کے آیا ہے کہ وہاں ہے۔ میرے مصطفیٰ کا معیار گواہی، یہ گواہی دے رہا ہے زمانے کو اللہ کے حضور۔ آدم نے سنا تھا کہ اللہ ہے، نوح نے سنا تھا کہ اللہ ہے، ابراہیم نے سنا تھا کہ اللہ ہے، موسیٰ کو طور پہ آواز آئی تھی کہ اللہ ہے، انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔ ان کی گواہی کی وجہ سے وہ آدم نے گواہی دی، انہوں نے گواہی دی تو آدم نے گواہی دی، انہوں نے گواہی دی تو نوح نے گواہی دی۔ آیا سب سے پہلے تھا میرا مصطفیٰ، ظاہر سب سے پہلے ہوا، زمین میں سب سے بعد، اس لیے کہ پہلے بادل آتے ہیں، بادل بتاتے ہیں کہ پیچھے سے رحمت آ رہی ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی اس رحمت کی بارش کے بادل، انہوں نے بتایا کہ وہ رحمت زمانے میں آنے والی ہے۔ اور آئے بھی ربیع الاول کو ربیع کہتے، بہار کو اول کہتے، پہلی کو پہلی بہار، نبی آخری ہے، بہار پہلی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہاں کے زمانے میں گواہی دی کہ اللہ، مجھ سے پہلے قبلہ اپنے سر شرازی صاحب بیان فرما رہے تھے
زمانہ ابھی تک مقام توحید کو سمجھ نہیں سکتا. لوگ اللہ کو جانتے ہیں پہچانتے نہیں. لوگوں کو یہ پتا ہے آدم نے دنیا میں آگے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا زمین و آسمان. نوح نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, اس نے تندور سے پانی کا نکلنا. ابراہیم نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا نار نمرود. اسماعیل نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکلنا. موسیٰ نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا کوہ طور. عیسیٰ نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے فرمایا دلیل, فرمایا سولی. منبر کوفہ بھی علی بیٹھے تھے, علی نے فرمایا اللہ ہے. ایک بندے نے اٹھ کے کہا دلیل, فرمایا ہم. واہ 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 واہ. ہم دلیل ہیں. ہم دلیل ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ اس لیے تو میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اللہ کو پہچاننے سے پہلے خود کو پہچانو. ابھی تو ہمیں اپنی معرفت نہیں, ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ جو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے وہ پہلے ہمیں بتائے کہ وہ خود کہاں ہے. فلسفے کی بحث ہے لیکن آسان کر کے کرنا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو کہاں ہے تو میں کہوں یہ میرا وجود ہے, میں نہیں. فلسفے کی بحث, یہ میرا وجود ہے, یہ میری آنکھیں, میں کہاں, میرا چہرہ, میں کہاں, میرے ہاتھ, میں کہاں, میرے بازو, میں کہاں. آپ کہیں جو تیرے اندر ہے وہ بھی میری روح ہے. وہ جو ہر چیز میرے سے جوڑی جا رہی ہے وہ میں کہاں. آنکھیں میری, چہرہ میرا, نام میرا, صفت میری, میں کہاں. اس کا مطلب میرے اندر ہی میری ذات گم ہے اور مجھے ہی نظر نہیں. حاصل میرا اسم ہے, میں نے. خطابت میری صفت ہے, میں نے. چہرہ مجھ تک پہنچ ذریعہ ہے, میں نے. ہاتھ میری حرکت کا وسیلہ ہے, میں نے. میں کہاں ہوں, میں تو ہوں بھی نظر نہیں آ رہا. خدا نے کہا میں نے تجھے تیرے اندر گم کر کے اپنی وحدانیت منوا لی ہے کہ تیرے اندر میں نے تجھے رکھا ہے اور تجھے تو ہی نظر نہیں آ رہا. اور تو نے پھر دیکھ لیا ہے کہ جس نے تجھے دیکھنا ہے وہ تیرا چہرہ دیکھے گا, جس نے تجھے ملنا ہے وہ تیرے وجود تک آئے گا, جس نے تیری اطاعت دیکھنی ہے وہ تیرا ہاتھ دیکھے گا, جس نے تیری حرکت دیکھنی ہے وہ تیرے پاؤں دیکھے گا, جس نے تیری سوچ دیکھنی ہے وہ تیرا ارادہ دیکھے گا. خدا نے فرمایا جاہلو مجھے بھی تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا, دیکھ لینا میرا چہرہ کسے کہتے ہیں, میری آنکھیں کسے کہتے ہیں, میرے ہاتھ کسے کہتے ہیں. اب زمانے کی تلاشی لے کے بتاؤ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں, عین اللہ کسے کہتے ہیں. میرا نبی گواہ کس کا گواہ, اللہ کا. ذرا معیار گواہی تو دیکھو, اللہ کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ یہ ہے میرا مصطفیٰ جو اللہ کی گواہی دے رہا ہے. مجمع سارا چپ ہو جائے, ایک بندے کے اندر سے یوں جگر پھاڑ کے بھی داغ نکلے گی. یہ ہے مصطفیٰ کا معراج, یہ ہے معیار مصطفیٰ. وہ گواہی دے رہا ہے اللہ ہے, اور یہ ہے علی کا معراج, علی گواہی دے رہا ہے یہ اس کا رسول ہے. ذرا مصطفیٰ و مقتدیٰ کا معیار دیکھو, اللہ کی گواہی دے. کیا بات, علی اس کی گواہی دے, پھر وہ دونوں مل کے اس کی گواہی دے. امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے. امیر المومنین مثال دماغ نے حدیث کہی تھی نا کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے میں ہوں یا پھر علی, مجھے پہچاننے کے لیے اللہ جوانی, علی کو پہچاننے کے لیے اللہ یا پھر میں محمد. علی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ فضیلت علی کی پھر اوپر ہوئی. فرمایا علی وہ کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو سمجھنے کے لیے, آپ کے افہام کے لیے, آپ کی پہچان کے لیے, یا اللہ ایک بڑا
اسے پہچاننے کے لیے ایک آپ بڑے اسے بھی ایک بڑا جانتا ہے ایک چھوٹا جانتا، آپ کو بھی ایک بڑا جانتا ہے ایک چھوٹا جانتا ہے۔ مجھے جاننے کے لیے بڑا ہونا ضروری ہے، چھوٹا ہونا مجھے دونوں ہی بڑے بڑا بہتر۔ آپ نے راز سنا، اگلا راز آپ کو رسالت امام کی حدیث ہے، رسول فرمایا اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا۔ حق یہ بنتا تھا رسول یہ کہتے میرا خون تیرا خون، بڑے تو نبی کہتے تھے میرا خون نہیں، تیرا خون، تیرا جسم، تیرا گوشت۔ یا رسول اللہ بڑے بھی ہیں، رتبہ بھی نبوت آپ کے پاس، آپ کہہ دیں کہ میرا خون تیرا خون۔ اب اس میں جو راز نکلے گا وہ راز آپ کی دعاؤں کے لیے، تیرا خون میرا خون۔ اب اس میں سے لفظ خون آپ حذف کریں گے تو حدیث کا راز کھل کے سامنے آئے گا۔ یعنی تیرا خون میرا خون، لفظ خون حذف کیا، تیرا میرا۔ 80% مجمع خاموش ہے، ابھی بھی راز سمجھ میں نہیں ہے۔ تیرا میرا، یہ نہیں کہا میرا تیرا، کیونکہ نبی جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو تیرے نہیں ہوں گے، تیرا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے محمد رسول اللہ پڑھنے والا علی ولی اللہ چھوڑ سکتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارا رسول گواہ ہے کس کا؟ کیسے اللہ بنوایا؟ ایسے اللہ بنوایا کہ لوگوں نے اللہ دیکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ آپ ذرا سمجھے کہ کوئی عام شخص کوئی کہے کہ کوئی چیز ہے اور وہ سامنے نہ ہو اور کوئی مانے، گواہی ہوتی ہے گواہی دینے والے کے معیار کے مطابق، اتنی بلندی پر رکھ کے گواہی دی کہ ایک بھی بندے نے نہیں کہا تو دکھاؤ۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا حسن کیسا ہے، وہ کہتا تھا مجھے، وہ معاف کیسے کرتا ہے یہ رحم کر کے دکھاؤ، وہ کریم کتنا ہے یہ کرم کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے اپنی صفتیں اس کو دی، فرمایا بولنا تو میں نے نہیں، میں ان سے بولوں، میں ان سے میں گفتگو کروں، مجھ سے بات کرنے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے، میں ان سے ملوں، ان سے ملنے کے لیے مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ میں ان کو نہیں ملوں گا، قل هو اللہ احد، تو ان سے کہہ دے کہ اللہ ایک، اللہ کو ہمارے منہ نہیں لگا، خدا بغیر نبی کے ہم سے بات ہی نہیں کر رہا، جو بغیر نبی کے ہم سے نہیں ملتا وہ ہمیں بغیر نبی کے اپنے سامنے لے کے آئے، جو بغیر مصطفیٰ کے ہم سے بولنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کیا وہ اللہ بغیر مصطفیٰ کے ہم پہ راضی ہو جائے؟ پورے قرآن میں اللہ کا نماز پڑھو، طریقہ کہیں نہیں، اور نبی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن میں سے مجھے نماز کا طریقہ بتاؤ، کہاں اللہ نے لکھا ہے اتنی دیر قیام کرو، رکوع میں یہ تسبیح پڑھو، سجدے میں یہ تسبیح پڑھو، کہاں لکھا ہے؟ نہیں، حکم نماز ہے، طریقہ نماز ہے، روزے کا حکم ہے اوقات میں، زکوٰۃ کا حکم ہے نصاب میں، حج کا حکم دیا، کعبے کے چکروں کی تعداد نہیں بتائی، اس سب نے ہمیں محتاج کر دیا نبی کا۔ نماز پڑھو کیسے؟ جیسے نبی پڑھتا ہے،
روزہ رکھو کیسے؟ جیسے نبی رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے ہر چیز میں ہمیں محتاج کر دیا نبی۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم بہت بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہم نے تو نبی کو دیکھا۔ اب ہمیں کون بتائے گا کہ نبی نماز ایسے کرتے؟ ہمیں کون بتائے گا کہ نبی سحری کے وقت کب کرتے؟ افطار کس وقت کرتے؟ زکات کتنی لیتے تھے؟ طواف کیسے کرتے تھے؟ لباس کیسے پہنتے تھے؟ زلفیں کیسے سنوارتے تھے؟ داڑھی مبارک کیسی تھی؟ چلنے کا طریقہ کیا تھا؟ سوتے ہوئے کروٹ کیسے لیتے تھے؟ واہ کیونکہ اللہ نے ہمیں نبی کی مکمل زندگی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ میرے نبی کی مکمل زندگی اپناؤ۔ اب یہ کون بتائے گا نبی کی زندگی؟ اب اس وقت تو کوئی نبی نہیں۔ قصور ہمارا کیا ہے؟ ہم بعد میں پیدا ہوئے، یہ قصور ہمارا؟ میرے مالک ہم نے نبی کی زندگی دیکھنی ہے، کیسے دیکھنی ہے؟ شیعہ سنی دونوں مہربان رسول ہیں، کسی مسلک پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن حقیقت کے ساحل تک لے کے جانا میری منصبی ذمہ داری ہے۔ 3 طرح کے طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی بتا سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کے ساتھ، ایک اہل بیت، ایک صحابہ، ایک نبی کی بیوی۔ یہ 3 طبقات ہیں جو نبی کی زندگی یہ اہل بیت اکرام نے دیکھا۔ اب اس میں کتاب کا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دلیل دینے لگا ہوں، لاجک دینے لگا ہوں، کیونکہ ان چیزوں کے لیے کسی بھی حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دلائل خود حوالہ ہوتا ہے۔ اہل بیت انہوں نے نبی کو دیکھا، صحابہ انہوں نے نبی کو دیکھا، ازواج مطہرات انہوں نے نبی کو دیکھا۔ ماشاءاللہ یہ 3 طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی مکمل زندگی بتائیں گے، کہ گھر سے نکلنے سے لے کے رات کو بستر میں سونے تک نبی کی زندگی کی۔ اتحاد امت ایک ہی سنن میں واقع ہے، اگر کسی کی دلیل سنو اور اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرو، اس کی رت ہو تو وہ لے کے آؤ، ورنہ پھر اسے کرو۔ یہ محبت والا اجتماع ہے، یہ نفرتوں کے لیے نہیں سزا ہے، یہ محبت کے لیے سزا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھول جاؤ کہ میں شیعہ کرتا ہوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں بتا رہا ہوں نبی کی زندگی۔ باقی مسالہ کہتے ہیں صحابہ سے بھی پوچھو، نبی کے ازواج سے بھی پوچھو۔ شیعہ قوم اپنی بحث چھوڑ دیتی ہے، اپنی ضد ختم کر دیتی ہے، ہم صحابہ سے نبی کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن آگے ایک رکھنا آ گیا، ایک رکاوٹ آ گئی۔ صحابہ ہمیں نبی کی زندگی بتائیں گے، لیکن وہی جو گھر سے باہر تھا۔ واہ 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 دلیل واہ جی واہ بالکل یہ 2 جمع 2 4، کیونکہ وہ گھر کے اندر نہیں آئے، اور یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، اللہ نے منع کیا، خبردار میرے نبی کے گھروں میں داخل نہ، اگر مجبوراً جانا پڑ بھی جائے اس کے گھر کے برتنوں کو بھی آنکھ اٹھائے۔ اس کا مطلب صحابی نبی کی زندگی بتائیں گے، لیکن گھر کے باہر، مسجد میں جو ہوا وہ بتا دیں گے، بازار میں جو ہوا بتا دیں گے، نبی گھر کے اندر بھی نبی اندر والی سیرت کون بتائے؟ اور نبی کے ازواج سے پوچھیں، وہ ہمیں نبی کی زندگی بتائیں گی، لیکن صرف گھر کے اندر کی، اس لیے کہ وہ باہر نہیں آ رہی، مرضی سے نہیں آ رہی، اللہ نے روکا ہوا۔ یہ نبی کی بیوی ہو، خبردار اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا، گھروں کے اندر بیٹھی رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابی باہر والی سیرت بتا رہے ہیں، ازواج اندر والی سیرت بتا رہے ہیں، ہماری مجبوری اہل بیت بن گئے ہیں۔ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت میں ہوتے تھے، نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کاتھوں میں ہوتے تھے۔ واہ 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 مجبوری ہے۔ یا علی دوسری چیز میرے شیعہ سنی مہربان، صرف کسی مذہب میں کسی بات کا حل نہیں، آپ نے نبی کی سیرت جس سے پوچھنی ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم نہیں ہوگا تو بات غلط بتاؤ، بات غلط ہوگی ہمارا دین غلط ہوگا۔ جس نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی ہے اس نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، اس کے امام نے اسے کہا، امام نے کہا
امام نے کہا امام نے کہا چاروں طریقوں والے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا طریقہ نبی والا ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک ہر ایک مسلمان کہہ رہا یہی طریقہ نبی کا. تو نبی مختلف طریقوں سے تو نماز نہیں پڑھتے. اب ان میں سے اس کا مطلب ہے کہ ایک طریقہ نہیں, یہ والا ہے یا یہ والا ہے یا یہ والا ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک جس نے بھی ہاتھ رکھے اس نے اپنی مرضی سے اپنے امام کی کہا. بڑے بڑے گاؤں کی باتیں ڈیرے میں بیٹھ کے حل ہو جاتی ہیں. آپ کا ڈیرا یہاں بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. ان چاروں میں سے جو طریقہ ہے وہ آج طے کر لیتے ہیں. لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں ان چاروں اماموں میں سے کس نے نبی کو پڑھتے دیکھا. واہ 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 واہ. باقی تین والے دن چھوڑیں. جس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا. جب میں پنڈال میں پہنچا ہوں مجھ سے پہلے قبلہ ابن حسن شیرازی صاحب بتا تھا. جو بندہ ابن حسن شیرازی صاحب کی تقریر میں تھا ہی نہیں اسے کیا پتا کہ انہوں نے کیا پڑھا. متوجہ صاحب جو بندہ قبلہ علامہ ابن حسن شیرازی صاحب کی کتاب کے دوران موجود نہیں تھا اسے کیا پتا انہوں نے کیا پڑھا. وہ آئی تو جب میں تقریر کر رہا ہوں اس کا مطلب وہ میری تقریر سنی ہے. پچھلی تقریر ضد چھوڑو کس جگہ پہ آگے مسلمان بات کرنی ہے. دین پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو نبی کی مکمل زندگی میں موجود ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس راوی سے پوچھیں گے اس صحابی سے پوچھیں گے کوئی 30 سال بعد مسلمان ہوا, کوئی 40 سال بعد مسلمان, کوئی 25 سال بعد مسلمان ہوا, کوئی 50 سال بعد مسلمان ہوا. مجبوری ہماری پھر علی پر گئے اس لیے کہ علی نے آنکھ کھولی. نبی کی گود تھی, نبی نے آنکھ بند کی, علی کی گود. سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی امت کا اتحاد کیسے ہو. صحیح چل رہے تھوڑے لائے اسپیکر لائے جو بھی اٹھے گا وہ نعرہ یہاں سے شروع کرے گا. دیکھیں ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے. یار ایک آٹھے تھے لایا وہ آٹھے تھے لایا. یہی سے بات شروع کر کے وہ لوگوں کی مدد کریں. ٹھیک ہر بندہ کہے گا کتنا دل رکھنے والا مسئلہ. نبی ایک ہے, کتاب ایک ہے, ہم ایک نہیں. خدا را مسلمانوں ایک ہو جاؤ, خدا را متحد ہو جاؤ. بھی کیسے متحد ہوں گے؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ ہم ایک کیوں نہیں. میں وجہ بتا دیتا ہوں. میرا روزگار اس چیز سے وابستہ نہیں, میرا پیشہ شیعت نہیں, میرا مذہب شیعت. میں حقیقت کھول کے بیان کر دیتا ہوں. ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا امام ایک نہیں ہے. جھگڑا اللہ کی وجہ سے نہیں ہے, جھگڑا نبی کی وجہ سے نہیں ہے, جھگڑا قرآن کی وجہ سے نہیں ہے, اختلاف امت میں امام کی وجہ سے. اب جس نے جس امام کو ماننا ہے, دور ایسا آ گیا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے اس کے امام کے بارے میں بات کریں وہ آپ کا گلا تو کاٹ سکتا ہے. اپنے امام سے پیچھے نہیں. جس وجہ سے لوگوں نے خاموشی ضرورت ہی کیا جو جہاں لگا ہے. آسان ترین فارمولہ کسی بندے سے پوچھو گے نہیں ہم تو کبھی سوال جیڑا جت سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ٹھیک ہیں. تھوڑا سا کسی نہ کسی کو تو حوصلہ کرنا پڑے گا. چل میں اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کروں. میرے بادشاہ حسنین نے ایک شخص کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا. یہ نہیں کہا کہ وضو غلط.
انہوں نے قریب بیٹھ کے خود ٹھیک کرنا شروع کر، ان کا ٹھیک دے کے غلط والے کو خود ہی پتا چل گیا میں غلط۔ کتاب اٹھا کے پھیرا، وہ کہہ رہا میرے پاس بھی، وہ کہہ رہا میرے پاس بھی۔ جناب ناگرہ صاحب فیصلہ آباد سے تشریف لائے ہیں، انصاف میں ان سے کروانا۔ نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، کرتے بھی امت کے سامنے۔ جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا، امت کو ابھی تک وہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ کسی علاقے کی ایک سوغات مشہور ہو جائے اور ہر دکان پہ لکھا ہوتا اصلی ملتانی سون ملتا، ہم سفر کرتے ہیں، ملتان شہر سے شروع ہوتے ہیں، بائی پاس تک اصلی اور باہر سب میں لکھا ہوا ہے ہاذا من فضل ربی۔ بچے ہیلو، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سغال مشہور ہو گئی، دعویٰ ہر کسی نے کر لیا، اسلام مشہور ہو گیا، دعویٰ ہر کسی نے کر لیا، میرے پاس اصلی اسلام، میرے پاس اصلی اسلام۔ اس لیے تو استاد نے کہا تھا اقرار کر کے خون پہ زبانیں بنی، بدلی اذانیں اور پھر نمازیں، دیندار ہی دین فروش بنے رہتے ہیں نذیر، دین وہی ہے مگر دکانیں ایسی دکانیں بدلی، ایسی دکانیں بدلی کہ لوگوں نے اللہ بھی بانٹ لیا۔ اس گاؤں میں کتنی مسجد ہے؟ 7 جی، 7 کی 7 اللہ کی، پورے گاؤں میں لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، دوسرے کی مسجد میں جا کے نہیں کر سکتے۔ میں مجمع کو لطف نہیں دلوا رہا، بات کی حقیقت میں کیا ہے؟ جب ساری ہی مسجدیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کو سجدہ کرنے والا دوسری مسجد میں کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے عبادت اللہ کی تھی، مسجد اماموں کے نام کی۔ آئیے طے کرتے ہیں کہ حق کے امام کی طرف کیسے جانا ہے، فرقے کیسے کریں۔ میرے پاس تفصیلات میں بیان کروں تو میرا خیال ہے پھر اشرے چاہیے کہ مذہب اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیسے ہوا۔ میں صرف ایک لفظ کے ساتھ اس زمیندار طبقے کو سمجھا دیتا ہوں کہ اسلام کے فرقے کیسے ہیں۔ میں تقریر کروں، 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد میں چلا جاؤں۔ یہ مجمع چیچا وطنی سائی وال کا دور دراز کا مجمع، یہ اپنے اپنے علاقوں میں پھیل گیا۔ لوگ آپ سے پوچھے کل کہاں تھے، آپ کہیں گے ہم چیچا وطنی تھے۔ کیا تھا وہاں ملا؟ وہاں کس نے پڑھا؟ وہاں فیصلہ آباد سے خطیب آیا تھا، اس نے کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز سے سنی۔ میں اسلام میں فرقوں کا تصور کر رہا ہوں، تقریر میری تھی، سنائی آپ نے۔ آپ کے پاس لفظ نہیں تھے، آپ کے پاس ترتیب نہیں تھی، تقریر کی شکل بھی بدل گئی، موضوع بھی بدل گیا، آپ کی ہوئی بات میں اور میری تقریر میں فرق آ گیا۔ قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلی۔ جس نے جسے سنا اسے کہا اچھا یہ پڑھا، اب اس کے ذہن میں میری تقریر اس انداز میں چلی گئی، میری تقریر میں اس کی بات سنائی میں فرق آیا، نبی کی ہوئی بات میں راوی کی دی ہوئی بات میں فرق آیا، اسی فرق سے فرقہ بنا۔ یہ باتوں کا فرق نہیں بنا، پھر فرقے بن گئے۔ اسے کہا نہیں میں نے تو نبی سے یہ سنا، دوسرے کہا نہیں میں نے تو نبی سے یہ سنا، تیسرے کہا میں نے تو نبی سے یہ سنا۔ نبی نے بات ایک کی تھی، ایک بندے نے جا کے کہا جی ہم نے تو آصف علی کی تقریر سنی ہے، تو اس نے تو بڑی سنی بھائیوں کی توہین کی ہے۔ جس نے سنا وہ سیکھ پا ہو گیا، وہ غصے میں آگ میں بول رہا، اس نے کہا ہیں توہین کی اس نے؟ قرآن آباد صاحب کے پاس ہے، کیا پڑھا دی؟ اب انہوں نے میری تقریر اپنے انداز میں سنی، ان کے پاس بھی میری تقریر نہیں تھی، ان کے لفظوں میں بھی فرق ہے۔ اب میں اسے مل نہیں رہا،
और कभी वो कोई गलत तकरीर सुन रहा है, कहीं से कोई गलत नहीं सुन रहा। तंग आके उसने कहा छोड़े सारी बहस, मुझे सिर्फ इतना बताएं, मुझे आसफ मौलवी की मुकम्मल तकरीर चाहिए, लफ्ज पर लफ्ज चाहिए, ताकि मैं देखूं उसने कहा था। कितने मजमे में से एक एक बंदे के घर गया, एक एक बंदे ने कोई जुमला तकरीर फिर नहीं मिली। आखिर एक अक्लमंद ने उसे समझाया, छोड़, पूरी चीज़ें बदली साहिवाल में ढूंढने की जरूरत ही नहीं। जब वो तकरीर कर रहे थे तो बिल्कुल उनके करीब मिंबर पे दाएं तरफ एक बच्चा बैठा, उसके हाथ में मोबाइल फोन और वो कैमरे में उनकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा। सारी चीज़ें बदली को छोड़ उस बच्चे को ढूंढ। चीज़ें बदली के बूढ़े इस बात पे नाराज हो गए, बूढ़ों के होते हुए बच्चे को क्यों ढूंढ रहा है। हमसे क्यों नहीं पूछा, साहिब आप मौजूद थे लेकिन आपके पास तो लफ्ज़ ही नहीं। उस बच्चे के पास वो सलाहियत थी जो उनकी गुफ्तगू को महफूज करे। ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई तो ये फिर मेरी गवाह है। जैसे तकरीर याद हो कि मैंने कहां से शुरू, तकरीर शुरू हुई थी लफ्ज़ गवाह, गवाह पे आके खत्म हुई। ये मोबाइल फोन में मेरी बात गवाह है। 25 साल के बाद मुझे जरूरत पड़ी कि मैंने चीज़ वतनी में क्या पढ़ा था, तो मैं राना आबद साहब से कहूंगा कि वो बच्चा मुझे ढूंढ के दे, उसके पास मेरी गवाही है, वो गवाही को लेके आएगा, उस फोन को ऑन करेगा, मैं ऐसे बोलना शुरू कर दूंगा जैसे अब बोल रहा हूँ। ना लफ्ज बदलेंगे, ना लहजा बदलेगा, ना रवानी बदलेगी, ना तकरीर बदलेगी, ना माहौल बदलेगा। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, सुन्नी भाइयों हम मुतमिन इसलिए हैं कि नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी, नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद आके अली ने मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ाई तो अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा, आज मोहम्मद वाली नमाज है। यार बैठ जा यार, पीछे चल जा, बैठ जा। नबी से मोहब्बत करते थे, सहाबा की इज्जत है, लेकिन अहले बैत की अताअत सिर्फ मासूम की होती है, इसलिए कि मासूम की बात में गलती नहीं होती। नबी के बाद हमने दीन इमामत से इसलिए लिया है, इमामत में गलती नहीं। हमने दीन जाफर सादिक से पूछा, जाफर सादिक ने बाकी से पूछा, सजाद ने हुसैन से पूछा और हुसैन ने सुना नहीं, नबी पढ़ रहे थे और वो कुर्सी में बैठे थे। आत्मीयत और है, हुकूमत और है, दीन बादशाह वक्त से दीन नहीं है। इसलिए तो हम शिया ये कहते हैं कि हमने नबी के बाद ये नहीं देखा हुकूमत किसके पास है, हमने ये देखा है दीन किसके पास। बेशक इमामत का काम हुकूमत करना नहीं, इमाम हुकूमत का मोहताज नहीं कि लोग तख्त पे बिठाएंगे तो मैं इमाम बनूंगा। खिलाफत तख्त की मोहताज है। घर से निकले तो आम इंसान थे, बैयत हो गई तो खलीफा बन गया। इमाम घर से भी निकले तो इमाम होता है। लोगों का रश इमाम को रुतबा नहीं देता, लोगों का छोड़ देना, लोगों की तन्हाई इमाम को रुतबा कम नहीं करता। हुकूमतें बदलती रही, इमामत तारीख पूरी की पूरी मेरी आंखों के सामने है। मैं यूं कलेजा निकाल के तुम्हारे हाथों में रख दूं, मैं हुकूमत वालों की घर लड़ाई दिखा सकता। बेटों ने हुकूमत के लिए बाप कत्ल किया, मैं दिखाता हूं। हुकूमत के लिए भाई ने भाई कत्ल किया, मैं दिखाता हूं। हुकूमत वालों के घर में लड़ाई दिखा सकता हूं, इमामत वालों के घर लड़ाई है। वाह जी वाह। किसी इमाम के 18 भी बेटे थे, इमाम की आंखें बंद हुई तो 18 ने तलवारें निकाली। हम इमाम बनेंगे, दूसरे का मैं इमाम होगा, नहीं उन्हें पता था इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना है। तो फिर फैसला मजमा करके जाए कि जब इमाम के बेटे इमाम नहीं बना सकते तो गुलाम के बेटे इमाम कैसे बना। जब इमाम की नस्ल इमाम नहीं बना फिर हम इमाम कैसे। नबी हाथों भर के नहीं है,
دنیا میں رحمت بن گیا. نبی کے بعد بھی نبی کا وارث وہ چاہیے جو حکومت سے لوگوں کو نہ. امام پیغام پہنچ گیا. اگر ہم آل محمد کے فضائل پڑھتے ہیں کہ حسین نے بیٹے دے دیے, علی نے یہ کر دیا, یہ ساری چیزیں معذاللہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نبوت کے پاس اختیار کم تھا, امامت کے پاس اختیار زیادہ تھا. اس کی میں علمی جواب 2 منٹ میں دے کے بات ختم کر رہا ہوں. نبی ہوتے ہیں عدل کی مسجد, امام ہوتے ہیں فضل کی مسجد. آپ ایک بات ہے, کوشش کیجیے گا مجھے گھومنا نہ پڑے نتیجے تک جلدی پہنچے. جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل, نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا فضل. نبی دیتے ہیں عدل سے, امام دیتے ہیں فضل سے. راہب آیا تھا نبی سے بیٹے مانگے, عدل کہہ رہا تھا نہیں ہے, حسین ساتھ دے کے بتایا فضل دے رہا. واہ واہ. جناب سجاد کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا مقروض پیسہ دیجیے. امام نے فرمایا تیری مقدر میں رزق کی. وہ روتا ہوا جانے لگا. امام نے کہا پانی لا مجھے وضو کرا. اس نے پانی لا کے امام کے ہاتھوں میں ڈالا. امام نے کہا نیچے دیکھ, نیچے قیمتی ہیرے گرے. اس نے کہا پہلے تو کہا تھا مقدر میں نہیں. فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. تقریر ایک عجیب موڑ پہ چلی گئی, لیکن میں واپس سمجھنے لگا ہوں. مولا امیر المومنین خلافت کی مسرت میں بیٹھے, ایک شخص آیا, اسے کہا یا علی میں نے چوری کی ہے, مجھے پاک. اللہ جلال سے کہا اس پہ حد جاری کرو. تلوار نکالی, چور کی انگلیاں کاٹی, کٹی ہوئی انگلیاں. اور یہ پہلا عادل امام تھا جس کے سامنے چور کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا میں خوش نصیب ہوں مجھے علی نے پاک دیا. میں خوش نصیب ہوں مجھے سزا دینے والا عادل امام ہے. یہ کہہ کے وہ خوش جا رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا مجھے علی نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے محفوظ کر لیا. وہ مسکراتا ہوا جا رہا تھا, گھر کے بیرونی دروازے میں دربار کے گیا تھا. علی کی آواز ایک سے واپس بلاؤ, وہ واپس بلایا. علی نے فرش پہ گری ہوئی انگلیاں اٹھائی, اس کے ہاتھ میں رکھی, ہاتھ پھیرا, انگلیاں واپس آ گئی. اس کا دینی تھی تو چاندی کیوں تھی؟ فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. ہم عدل بھی کرتے ہیں, ہم فضل بھی کرتے ہیں, اس لیے تو ہم اپنے دروازوں کی لکھواتے ہیں. اپنے دروازے میں لکھاتے حاضر من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. عدل, وہ عدل کرتا تو یہ بنتا, عدل کرتا تو ایک اینٹ بھی نہ آتی. یہ اس نے فضل سے دیا. اسی لیے تو فقیر نے کہا تھا عدل کریں تھے تھر کمبل, اونچیاں شان, فضل کریں تھے بخشے جا. میں لہٰذا میری دعا ہے اللہ ہمیں سچے امام کے دروازے پہ آنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں حقیقی امام کو ڈھونڈنے کی توفیق دے. اللہ امت کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. اللہ اس خان وادی کو تصور امام کا فرمائے. اللہ ہمارے بھائی عابد کو اس ذکر کا صدقہ, رسالت امام کے دنیا میں آنے کا صدقہ, سرکار صادی کا صدقہ, سید مصطفیٰ مدین کا صدقہ, مولا حسین کریم کی کریمی کا صدقہ مکمل صحت عطا فرمائے. میرا مالک روحانی جسمانی بیماریوں سے میرا مالک ہمیشہ بھی شفا ہو. اس خان والے بھائیوں کو اتحاد اور محبت نصیب فرمائے. ان کا رزق میں برکت. فیصلہ سے آئے ہوئے ہمارے معزز ترین مہمان جناب ظفر اقبال ناگرہ, میرے مالک عزتوں میں مزید عطا فرمائے, وقت میں مزید عطا فرمائے, معرفت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے. جتنے بھی آپ حاضرین شیعہ سنی احباب جتنے قدم چل کے آئے ہیں, میرا مالک ایک ایک قدم کے صدقے پہ عطا فرمائے. یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے, رزق کی فراوانی لے کے جائے, بیمار ہے تو شفا لے کے جائے, بے اولاد ہے تو اولاد لے کے جائے, مقروض ہے تو رزق لے کے جائے, بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے ایک نصیب لے کے جائے, حج عمرہ کا متمنی ہے تو میرا مالک یہاں سے اجازت عام لے کے جائے, کربلا جانے کا تلاشی ہے تو میرا مالک کربلا کی مہر لگوا کے جائے, مشرق کا سجدہ نصیب کروا کے لے کے جائے. میرا مالک ہم تمام کو محبت آل محمد نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.